بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 بیٹے، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، جو عنوان رکھتا ہے آداب معاشرت سے۔ آداب معاشرت، معاشرت کہتے ہیں زندگی گزارنے کے اصول۔ زندگی، معاشرہ، سوسائٹی میں رہنے کے آداب کیا ہیں، یعنی آداب کیا ہوتے ہیں کہ سلیقہ کیا ہے، طور طریقے کیا ہونے چاہیے، ہمیں کس طرح کسی سے بات کرنی ہے، کس طرح اپنے بڑوں سے پیش آنا ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، ہم اپنی زندگی کا جو روزمرہ ہوتا ہے، جو اسکیجول ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے، اسے کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ یہی موضوع بیٹا قرآن کا ہے، یہی موضوع رسول اللہ کا ہے، یہی موضوع دین کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے تو آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں، یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، آپ کو اتنا اللہ نے پیسہ دیا، آپ زکوٰۃ دیا کریں نا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ آپ نے صرف کہا ہی نہیں، آپ نے جھوٹ سے بچ کر دکھایا اور ہمیشہ سچ بول کر دکھایا، یہاں تک کہ وہ جو رسول اللہ کے خلاف نکلے تلواریں لے کر، وہ بھی اپنے دل میں مان رہے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم کہتے ہیں کہ دین کے دو بڑے میجر جو بڑے پارٹس ہیں وہ یہ ہیں، ایک ہے مذہب، ایک ہے دین۔ مذہب چلنے کی جگہ، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کتنا رکھنا ہے، روزے کی لمٹ کیا ہونی چاہیے، نماز کی رکعات کتنی ہیں، آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ نے حج کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا مذہب سے۔ وہ بہت ایک لمیٹڈ حصہ ہے، وگرنہ آپ قرآن شریف کا بڑا حصہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ کونوا مع الصادقین، آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ہمیشہ کسی کو بھی برے القاب سے نہ بلاؤ، کوئی برا نام نہ رکھو۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں دین، ہم کہتے ہیں نا دین اسلام۔ تو دین حصہ ہے آداب کا، آداب پر جو مشتمل دین کا حصہ ہے اسے کہتے ہیں دین۔ اور نماز کیسے پڑھنی ہے وہ مذہب ہے۔ مذہب اسلام جو ہے وہ ایک بہت، آپ یوں کہیے کہ وہ ایک نجی شعبہ ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہ صرف جو مسلمان ہیں نا وہی اسے فالو کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی فالو نہیں کرے گا۔ جو دین ہے وہ عالمگیری، یہ یونیورسل حصہ ہے، اس میں سب کا حصہ ہے۔ قرآن جب کہتا ہے نا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، تو وہ صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کرتا، وہ یا ایھا الناس کہتا ہے، اے لوگو، اے تمام انسانوں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے بعد تو کوئی الہامی کتاب آنے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، تو اب دیکھتے ہیں اس کے جو مندرجات ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیں جی، آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں طور طریقے۔ یوں آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں، ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں، بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیر گاہ میں، سفر میں ہوں یا حضر میں۔ حضر کہتے ہیں کہ جہاں آپ قیام کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں تو گھر کی صفائی ستھرائی کا، آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں تو ان کی ضیافت کا، ان کی تواضع کا۔ ٹھیک ہے جی، آپ اسکول میں ہیں تو آپ طالب علم ہیں، آپ کو علم کی جستجو کرنی ہے، اس کے خاص طور طریقے ہیں، کلاس میں بیٹھنے کے آداب ہیں، استاد کا احترام ہے، آپ استاد آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے احترام میں آپ کو سوال کرتے ہیں، تو خاص سلیقے سے ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے اخلاق کو فالو کرنے کی، آداب کا خیال رکھنے کی۔ انسان تنہا بھی ہوتا ہے تو تب بھی اس پر یہ ذمہ داری عائد رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آگے، ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب، خوش اطوار اور شائستہ کہا جاتا ہے۔ باجی شائستہ نہیں، شائستہ مراد کہ جو بہت سلجھا ہوا آدمی ہوتا ہے۔ ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی آداب کا خیال رکھیں۔ قومیں معزز اور عزت پاتی ہیں وہ صرف اخلاق کی وجہ سے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں بچپن ہی سے آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کے والدین یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی کرنے والا کام ہے، کیسے اٹھے ہو، کیسے بیٹھے ہو، جوتی صحیح طرح پہنو، یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ جو کیا کر رہے ہو نا، یہ دراصل تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، اسی کو تعلیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وگرنہ ہم بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں تعلیم یافتہ نہیں ہیں، یہ ڈگری یافتہ ہیں۔ تو ڈگری یافتہ بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جعلی ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو تعلیم ہے نا وہ میری زبان سے جھلکنی چاہیے، وہ میری آنکھوں سے ٹپکنی چاہیے۔ میں جب کسی کے ساتھ بیٹھوں تو مجھے بتانا نہ پڑے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یا میں گریجویٹ ہوں فلاں یونیورسٹی کا۔ میں گفتگو کرنے کے لیے زبان کھولوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا سامنا، ہمارا سابقہ جو ہے وہ کسی جاہل آدمی سے نہیں پڑ گیا، ٹھیک ہے نا بیٹے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں بچپن سے آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ کوئی کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی سی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، اسی کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے۔ دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ کے جو عزیز ترین دوست تھے، صحابی تھے، بلال حبشی، وہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، افریقی تھے۔ تو آپ دیکھیے آج کل کے جو افریقی ہیں، ہم انہیں کتنا کہنا تو نہیں چاہیے لفظ استعمال کرنا، سوری فار یوزنگ دس ورڈ، ہم انہیں کہتے ہیں یہ برے لوگ ہیں، ان کے ہونٹ کتنے موٹے موٹے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہی تو بنائے، ٹھیک ہے۔ کسی کی صورت پر کامنٹ کرنا دراصل آپ اس کی تذلیل نہیں کر رہے، آپ خدا کو اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو پیرامیٹرز ہیں کہ کوئی گورا ہے تو بڑا عزت والا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا کوئی انگریزی بولتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، نہ بھی نہ، یہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں آگے ہے، معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے۔ راست بازی کہتے ہیں سچ بولنا۔ معاشرے میں سب کو راست بازی سے کام لینا چاہیے، دروغ گوئی سے احتراز کیا جائے۔ دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا، دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو، احتراز بچنا، ہر حال میں سچی بات کہی جائے، سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے، اسے ملا کر کوئی مثالہ نہ لگایا جائے، سچ بھی ملا دیا جھوٹ بھی ملا دیا، فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے، بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے، نرمی سے بات کی جائے، چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں، گالم گلوچ مہذب لوگوں کا شیوا نہیں، شیوا مطلب طریقہ، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو، دل آزاری، دل دکھانا، تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔ آگے دیکھیں جی، اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، یہی انسانی رویہ ہے۔ انسان نسیان سے نکلا ہے، نسیان عربی میں کہتے ہیں بھولنا، بار بار بھولنا، تو انسان بھی خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو غلطی ہو جائے تو اسے آدم علیہ السلام نے جس طرح فوراً اللہ نے روکا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، جب وہ قریب گئے اللہ نے سزا دی، کئی برس وہ اپنی اس غلطی پر شرمندہ رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو اور معافی کا طلبگار ہو تو اسے صدقے دل سے معاف کر دینا چاہیے، صدقے دل، سچے دل سے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار نہ تو ہم غلطی کرتے ہیں اور اگر کوئی غلطی کرے تو معاف بھی نہیں کرتے۔ بھائی آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ تو انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ کون انسان ایسا ہے نبی پاک کے سوا، نبی علیہ السلام کے سوا، کہ جس نے خطا نہ کی ہو؟ ہر شخص خطا کا پتلا ہے۔ انبیاء کے سوا، فرشتوں کے سوا جتنے بھی انسان ہیں ان سے خطا کا صدور بالکل ممکن ہے اور ہم کرتے ہیں۔ بات ہے ماننے کی، ہم جانتے سب کچھ ہیں لیکن مانتے کچھ کچھ ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ آگے دیکھیں، ہمیں ہر کام میں متانت، سنجیدگی، وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ ہماری چال میں بھی متانت اور سنجیدگی کا ہونا، بہت
ٹھمک ٹھمک کے نہیں چلنا چاہیے، ہاتھ نہیں ہلانے چاہیے، بالکل ہمبلنیس ہونی چاہیے چلنے میں. کیوں آپ چلیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. ہاں یہ آیت کا ٹکڑا ہے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو بھائی. ہماری چال میں بھی متانت اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے، غرور اور تکبر سے دور رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو عجز و انکسار پسند ہے. عجز و انکسار کہتے ہیں بہت زیادہ عاجزی، ہمبلنس، ڈاؤن ٹو ارتھ. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے. بعض اوقات بارش کے پانی میں سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر یہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں. ہم یہ بہت دیکھنا، ہم یہ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے. انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی اس بے احتیاطی سے کئی دوسرے کتنی بڑی اذیت کا شکار ہوئے ہیں. دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، کوئی بری بات نہ سوچیں، منفی. ہاں جی، ان بعض الظن اسم، قرآن کہتا ہے کہ بعض برے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی سے بچیں. اس طرح ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول. سورہ منافقون ہے کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے پاس یہ آ کر اپنے ایمان کی بھی گواہی دے دیں نا تو آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ یہ واقعی میں سے جھوٹ تو نہیں بول رہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں. اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. آداب معاشرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے. ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے. ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، یعنی ماں کی طرح جس طرح ماں کا خیال رکھیں اس طرح ہمسائے کا خیال رکھیں. اتنا ہمسائے کا خیال رکھا گیا ہے اسلام میں کہ اصحاب کرام نے خدشے کا اظہار کیا کہ اتنا ہمیں تاکید کی گئی کہ ہمیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں ہمسائے کو ہماری جائیداد میں بھی برابر کا حصے دار نہ ٹھہرا دیا جائے. کہتے ہیں اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہیں. کنبہ مطلب خاندان، فیملی. معاشرے کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں. تضحیک ایسے مذاق کیے جا رہے ہیں، ایک شخص کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ اس کے سافٹ اینڈ جو کارنر ہیں آپ ان کا خیال رکھیں. آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کو اچھا فیل نہیں ہو رہا، آپ خاموش ہو جائیں. آپ بلا وجہ کسی کو جھکتے نہ لگائیں، آپ کسی کا مزاح نہ بنائیں. مزاح کرنا اور مزاح اڑانا یا مزاح بنانا بہت فرق ہے. جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا پورا نام لے کر پکاریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں، کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح کسی کی چالیں چلنا، بندے سے پوچھنا کہ یہ ریکی کرنا کہ کیا کہہ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، اور جاسوسی میں رہنا بری حرکت ہے. ہاں جی، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز ناپسند کرو گے. تو غیبت نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت کامن ہمارے ہاں برائی ہے کہ جس میں بہت ختم کرنا چاہیے. غیبت سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ان باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اس لیے اسے بچنا ضروری ہے. تو بیٹا انشاءاللہ یہ جو باقی رہ گیا ہے کل بک ورک کے ساتھ آئندہ پڑھیں گے کل. تب تک کے لیے خدا حافظ.